بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 7، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ باب نمبر ہے 7 اور چیپٹر کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ آج کا ہمارا اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء اور پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات، پاک سعودی عرب تعلقات اور پاکستان اور ترکی تعلقات۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے مسئلہ کشمیر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا جو تنازع ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر کا، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ ناخوشگوار رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے قیام پاکستان کے وقت قریباً جو کشمیر کی جو مسلم آبادی تھی وہ کیا تھی؟ وہ 80% تھی، تقریباً 80% مسلمان تھی۔ تو وہاں کے ڈوگرا راجہ ہری سنگھ نے پھر جو ہے وہ اس کا کشمیر کا جو سودا کر کے کشمیر پر جو ہے وہ بھارت کی فوجیں جو ہے وہ اس پر قبضہ کروا دیا، اور اس طرح سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا یعنی آغاز اور ارتقاء سے مراد ہے عزیز طلبہ مراحل آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، یعنی اس کی ابتدا اور کیسے وہ ارتقائی مراحل طے کہ اس نے آگے آہستہ آہستہ کیسے گیا، تو اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع ہی سے وجہ تنازعہ چلا آ رہا ہے، یعنی جھگڑے کی وجہ چلا آ رہا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی قریباً 80% آبادی مسلمان تھی۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے MCQs ہے کہ قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی جو مسلم آبادی ہے وہ کتنے فیصد تھی؟ تو یہ تھی 80%۔ وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا ڈوگرا راجہ ہری سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے انتہائی عیاری سے یعنی چالاکی سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں پر بھارت کا تسلط قائم کر دیا، یعنی بھارتی فوج کو جو ہے وہ وہاں پر اس کا قبضہ کروا دیا، بھارتی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں، عزیز طلبہ، بھارت خود جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے کر گیا، اور وہاں پر بھارت نے کیا موقف اختیار کیا؟ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا ہے، اس لیے یہ علاقہ بھارت کا ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کی بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ یعنی یہاں پر کوشچن بھی ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں کب لے کر گیا؟ تو 1948 میں۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ، تو عزیز طلبہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا، یعنی استصواب رائے، یعنی ووٹنگ کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرائے جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور جنگ بند ہو گئی، یعنی 1948 کی جو پہلی جنگ تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ بند ہو گئی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکتے ہوئے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیے۔ اس کے بعد بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کشمیر میں استصواب رائے ہونا چاہیے، یعنی کشمیر کے عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ ہندو راجوں کے پاس نہیں بلکہ اس کے عوام کے پاس ہونا چاہیے۔
ووٹنگ کے ذریعے ہونا چاہیے، رائے شماری کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تو اس میں اب جب یہ فیصلہ ہوا سلامتی کونسل میں تو اس کے بعد بھارت نے جو ہے وہ ٹال مٹول کی پالیسی اپنا لی۔ وہ کیا تھی؟ ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت میں کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن بھارت اس معاملے میں شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ بھارت کو علم تھا کہ اگر کشمیر کے عوام پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیں گے، اگر وہاں پر استصواب رائے کرایا جائے گا تو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی الحاق کرے گا۔ لہٰذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر آج تک جو ہے وہ حل طلب ہے۔ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے عزیز طلباء، ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ اب ہم یہ پڑھیں گے تو پاکستان شروع سے ہی اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں رہا ہے، خواہش مند رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے، شارٹ کویشچن بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگائے جانے کا واقعہ کب رونما ہوا؟ تو 1969 میں اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد عزیز طلباء پھر مسلم جو ممالک کے نمائندے تھے وہ مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے اور پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی اور اسلامی کانفرنس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع ہے۔ اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ عزیز طلباء اس میں آپ کا شارٹ کویشچن بھی ایکسرسائز کا کہ جو ہے وہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے 10 رکن ممالک کے نام تحریر کریں۔ اس میں آپ نے 10 ممالک کے نام تحریر کر دینے ہیں۔ پاکستان ہے، اس میں جو ہے وہ ایران ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، ملائیشیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عراق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ 10 ممالک کے نام تحریر کرنے، یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب تعلقات۔ پاکستان اور سعودی عرب تعلقات۔ سعودی عرب جو ہے وہ ایک مسلمان ملک ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں پر ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دفاعی میدان میں بھی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور معاشی امداد بھی مہیا کی۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا۔ یہ آپ کا ایڈیشنل شارٹ کویشچن عزیز طلباء، یہ آپ کا ایڈیشنل شارٹ کویشچن ہوگا کہ پاک سعودی اکنامک کمیشن کب قائم کیا گیا، کب اور کہاں قائم کیا گیا؟ پاک سعودی اکنامک کمیشن کب اور کہاں قائم کیا گیا؟ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، اہم کویشچن ہے آپ کا۔ تو ہم لکھیں گے 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم کیا گیا، اور جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے پاکستان اور ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ترکی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ ترکی کے ساتھ یہ بھی جو ہے اسلامی ملک ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا۔ 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی RCD یہ کیا ہے عزیز طلباء؟ یہ RCD کسے کہتے ہیں؟ RCD علاقائی تعاون برائے ترقی، ریجنل
کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، علاقائی تعاون برائے ترقی، اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس کا جو ہے وہ قائم کیا۔ تو 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کیا گیا۔ یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی تھی، RCD، اس کو 1985 میں دوبارہ فعال کیا گیا اور اس کا نام ECO رکھا گیا۔ ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم، اس کا نام 1985 میں رکھا گیا۔ پہلے کیا نام تھا؟ RCD 1964 میں یہ غیر فعال ہو گئی تنظیم۔ علاقائی تعاون برائے ترقی یہ غیر فعال ہوئی اور 1985 میں اس کا نام ECO یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا گیا۔ اور اب اس کے رکن ممالک کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ہے 10۔ ECO یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم کے رکن جو ممالک ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے۔ اور یہ پاکستان، ایران اور ترکی کے تعاون سے، باہمی تعاون سے یہ تنظیم قائم کی گئی۔ اس کے بعد اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہم ترقیاتی منصوبے سر انجام دے رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط بھی مضبوط ہیں۔ 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور مختلف معاہدات پر دستخط ہوئے۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کی دل کھول کر مدد کی۔ 2013 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ لاہور میٹرو بس سروس کا آغاز کب ہوا؟ تو 2013 میں۔ کس کے تعاون سے؟ کس ملک کے تعاون سے؟ ترکی کے تعاون سے۔ 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، جس میں دونوں ممالک کی طرف سے دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے 2019 میں ترکی کا دورہ کیا۔ اس دورے میں ترک صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آج کے ہمارے لیکچر میں کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔